ابھی تک حکومت کا ایک واضح موقف نہیں آیا. یہاں پہ پنجابیوں کو مارنا سٹارٹ کر دیا گیا تھا. ان کے جانے کے بعد بلوچستان میں ایک بہت بڑی خلا پیدا ہو گئی, جس بے دردی سے بلوچوں کو مارنا سٹارٹ کر دیا گیا. یا ٹیررسٹ نے مارا یا بیلے نے مارا, ہر گھر سے جنازے اٹھنے سٹارٹ ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. البوس ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان قیوم بیدار. ناظرین, آپ کو معلوم ہے کہ کوئٹے میں ایک ہفتہ سے زائد ہوا ہے کہ زیارت کے متاثرین نے دھرنا دیا ہوا ہے, اور زیارت میں شہید ہونے والے شہداء کی لاشیں بھی پڑی ہوئی ہیں, اور حکومت کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے وہ مذاکرات ناکام ہوئے, یا کیا وجوہات ہیں. اسی طرح یہاں کے جو پارٹی کے سربراہان ہیں وہ ڈیلی آ رہے ہیں, یہاں تقریریں ہو رہی ہیں. حکومت کا کہنا ہے کہ اس دھرنے کو سیاسی لیڈران نے یا سیاسی پارٹیوں نے یہ رغمان بنا دیا. اس حوالے سے آج ہم نے ایک تجزیہ کار, ایک سیاسی رہنما اور ایک سوشل ورکر اور کاروباری شخصیت جناب اکرم ترین صاحب کو زحمت دی ہے. اکرم ترین صاحب, حکومت کا کہنا ہے کہ سیاسی پارٹیوں نے اس دھرنے کو یہ رغمان بنا لیا ہے, آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے قیوم بیدار صاحب آپ کو بہت شکریہ. اور سب سے پہلے تو بطور پاکستانی, پھر بطور بلوچستان کا باسی, اور پھر بطور شہر کا باسی ہم اس چیز کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں, کیونکہ جو واقعہ انا میں پیش آیا, پھر اس کے بعد جو واقعہ زیارت میں پیش آیا, نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے, نہایت ہی دردناک واقعہ ہے, نہایت ہی تکلیف دہ ثانیہ ہے, جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے میرے خیال سے اس حوالے سے یہ کم ہے. اگر اس وقت حکومت کا یہ موقف ہے کہ یہ جو دھرنا جاری ہے, اور اس دھرنے کو جو سیاسی اکابرین ہیں یا جو سیاسی رہنما ہیں انہوں نے اس کو یرغمال بنا دیا ہے, تو اس کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے اور اس کو ختم کر دینا چاہیے. تو میں حکومت وقت سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر یہ دھرنا سیاسی ہے تو میں خود بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ سیاسی نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک میں نے وہاں پہ مقررین کو سنا ہے, جہاں تک وہاں پر میں نے لیڈران کو سنا ہے, جہاں تک وہاں پہ میں نے نمائندگان کو سنا ہے, جہاں تک میں نے قبائلی معتبرین کو سنا ہے, چاہے وہ بلوچ ہے چاہے وہ پشتون ہے, اس دھرنے میں ان بلوچ رہنما نے اور پشتون رہنما نے جتنی بھی سوالات اٹھائے, میرے خیال سے وہ تمام تر جو سوالات ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس چیز پہ جان خلاصی کریں, ہم اس چیز پہ اپنے آپ کو جان چھڑانے کی کوشش کریں کہ دھرنا جو ہے اس نے ابھی سیاسی رنگ اختیار کر لیا تو اس پہ ہماری جان نہیں چھڑائی جا سکتی. وہاں پہ جو سوالات اٹھے گئے ہیں وہ سوالات انتہائی سنگین نوعیت کے سوالات ہیں, اور ان سوالات انہوں نے جتنی بھی سوالات اٹھائے وہ سوال چاہے وہ بیدار صاحب ہو, چاہے وہ اکرم ترین ہو, چاہے بلوچستان کا کوئی بھی باسی ہو, چاہے وہ زیارت کا کوئی بھی باسی ہو, چاہے شہر کا کوئی بھی باسی ہو, وہ تمام لوگوں کا یہی خیال ہے, وہ ان سوالات کے جواب کے منتظر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب تک اس کے صحیح سوالات کے ہمیں صحیح جوابات نہیں ملیں گے تو ہمیں تسلی نہیں ہوگا, اور اس وقت تک یہ دھرنا جو ہے نا وہ جاری رہے گا. نا مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے یہ بتا دیا جائے کہ وہاں پہ جو 30 کے قریب جو پولیس اہلکاران ہیں وہ شہید ہو گئے, وہ شہید کس طرح ہو گئے, ان کو وہاں پر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ ان لوگوں کو وہاں پہ بھیج بھی رہے تو آپ مجھے بتا دیجئے گا, یہ جو لیویز فورس ہے, بیدار صاحب کو پتہ ہوگا کہ تقریباً کوئی 6, 7, 8 مہینے پہلے اس لیویز فورس کو پولیس میں ضم کر دیا گیا, اور یہ جتنی بھی فورسز ہے یہاں پہ پاکستان میں, چاہے وہ پاکستان آرمی ہے, چاہے وہ ایف سی ہے, چاہے وہ پولیس ہے, چاہے وہ اے ٹی ایف ہے, چاہے وہ سی ٹی ڈی ہے, چاہے وہ لیویز ہے, تمام تر جتنی بھی یہ ادارے ہیں, ہر ادارے کی اپنی نوعیت کے حساب سے اپنے طور پہ اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. ابھی جو فوجی کی ٹریننگ ہوتی ہے, ایک سے بھی فوجی کی جو ٹریننگ ہوتی ہے, وہی ٹریننگ ایک لیویز اہلکار کی نہیں ہوتی. ابھی جو اے ٹی ایف والوں کی ٹریننگ ہوتی ہے وہی ٹریننگ ایک لیویز اہلکار کی نہیں ہو سکتی. ابھی جو پولیس والوں کی ٹریننگ ہوتی ہے وہی ٹریننگ لیویز والوں کی نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح
ایک لیویز فورس جس کی نہ اس نوعیت کی ٹریننگ ہوئی ہے، جس کے پاس نہ اس طریقے سے جدید قسم کا اسلحہ موجود ہے، جو اس چیز کے لیے بنا ہی نہیں ہے کہ وہ انسرجنسی میں انکاؤنٹر کرے. یہ تو ایک اسٹریٹ فارورڈ انسرجنسی ہے. آپ کے سو کال جو ٹیررسٹ ہیں یا ٹی ٹی پی ہے یا جو بھی دہشت گرد ہے، جو بھی ہے، وہ جدید اسلحے سے لیس ہے. ان کے پاس جدید قسم کا اسلحہ موجود ہے، ان کے پاس جدید قسم کی ٹیکنالوجی موجود ہے. تو آیا اگر آپ نے ان لوگوں کو لڑانا بھی تھا تو آپ نے جو سب سے لیسٹ جن کی ٹریننگ ہوئی ہے، جن کی سب سے کم لو سطح پہ ٹریننگ ہوئی ہے، 8 مہینے پہلے وہ لوگ جا کے پولیس میں ضم ہوئے. آپ کو پتا ہوگا کہ لیویز فورس کس لیے بنائی جاتی تھی. لیویز فورس اس لیے بنائی جاتی تھی کہ ایک علاقے کے ممبران ہوتے تھے، اسی علاقے سے لوگوں کا انتخاب کیا جاتا تھا، اور اس علاقے میں جو چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے تھے، وہ گھریلو جھگڑے ہوتے تھے، وہ چھوٹے موٹے زمین کے تنازع ہوتے تھے، وہ اور بھی اس علاقے کے حساب سے جو چھوٹے موٹے قصے ہوتے تھے، ان قصوں کو ہینڈل کرنے کے لیے لیویز کا فورس جو تھا وہ بنایا گیا تھا. ان کی نہ کوئی ایسی ٹریننگ ہوئی ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسا جدید اسلحے کی ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، نہ وہ لوگ جدید اسلحہ چلا سکتے ہیں. تو اگر ان کے پاس نہ اسلحہ تھا، نہ ان کے پاس ٹریننگ تھی، تو آپ نے اس سب سے جو لو کیپیسٹی والا فورس تھا، آپ نے اس کو میدان جنگ میں کیوں بھیجا؟ جو کہ آپ کے پاس ایف سی بھی موجود ہے، آپ کے پاس وہاں پہ فوج کے اہلکار بھی موجود ہے. تو دیکھو ایک سخت مرحلہ تھا، سخت مارکا تھا. اس سخت مرحلے میں اور سخت مارکے میں آپ کو ان لوگوں کو بھیجنا چاہیے تھا جس کی ایک بہتر ٹریننگ ہوئی تھی، جن کے پاس جدید اسلحہ تھا. پھر آپ نے ان کو میدان جنگ کے لیے بھیج دیا. صرف ان کے ہاتھ میں 20 30 آپ نے وہ فائر ان کو دے دیے، جو گولیاں ہیں اسلحے کے گولیاں آپ نے ان کو دے دیے، اور صبح 9 بجے سے ان لوگوں نے لڑائی سٹارٹ کی. 12 بجے 1 بجے وہ آپ لوگوں کو اطلاع دیتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ ختم ہو گیا، وہ لگا ہمارے پر ایوی ہے، ہمارے لیے اسلحہ بھیجا جائے، ہمارے لیے فورس بھیجا جائے. تو آپ نے اسلحہ اور فورس کیوں نہیں بھیجا؟ اس وقت جو وہاں کا ڈی سی ہے اسے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کیوں نہیں بھیجا. اس وقت وہاں کا جو ڈی پی او ہے یا ایس ایس پی ہے اس سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ نے اس کے لیے فورس کیوں نہیں بھیجا. اس وقت اگر وہ سیاسی اکابرین ہے یا سیاسی رہنما ہے یا قبائلی رہنما ہے یا دھرنے کے لواحقین ہے، اگر انہوں نے اس طرح کے سوالات اٹھائے ہوئے ہیں تو میرے خیال سے حکومت وقت کو ان سوالات کا جواب دینا ہوگا، کیونکہ جب تک وہ لوگ ان سوالات کا جواب ان کو نہیں دیں گے یہ لوگ مطمئن نہیں ہوں گے. یہ لوگ کبھی مطمئن نہیں ہوں گے. حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ حکومت کا کیا موقف ہے؟ حکومت کا دیکھیں، یہی تو ایک بات ہے کہ ابھی تک حکومت کا ایک واضح موقف نہیں آیا. ابھی اگر وہاں پہ لواحقین بیٹھے ہیں یا بلوچ رہنما بیٹھے ہیں یا پشتون رہنما بیٹھے ہیں یا قبائلی رہنما وہاں پہ بیٹھے ہیں، اگر وہ لوگ یہ عرض کر رہے ہیں، یہ التجا کر رہے ہیں، یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، ان لوگوں کو وہاں پہ ایک خالی ٹینکی کے تحفظ کے لیے کیوں بھیجا گیا؟ اور جب ان کو بھیجا بھی گیا تو ان کو اس معیار کے مطابق، اس کوالٹی کے مطابق، اس اسٹینڈرڈ کے مطابق ان کو اسلحہ کیوں نہیں دیا گیا؟ اور اگر اسلحہ نہیں دیا گیا تو کیا یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ انسرجنسی کاؤنٹر کرے؟ کیا یہ لوگ اتنے وہ جو ہمارے جو بھی ٹیررسٹ ہے یا جو بھی ٹی ٹی پی ہے یا جو بھی ہے، کیا وہ لوگ ان سے لڑ سکتے ہیں؟ ان کے پاس تو جدید اسلحہ ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے. تو حکومت کا کوئی بھی ایسا واضح موقف نہیں ہے، وہ اس بات کا جواب دینے سے ابھی تک قاصر ہے. اچھا سلیم صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے جو مختلف پارٹیوں کے لیڈران ہیں، چاہے قوم پرست پارٹیوں کے پشتون ہیں یا بلوچ ہیں یا مذہبی رہنما ہیں، وہ سب جا رہے ہیں اور اپنا اپنا موقف پیش کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان میں بھی اتحاد نظر نہیں آ رہی. بیدار صاحب، جو جہاں تک میں نے سنا ہے، اور چاہے وہ قبائلی رہنما ہے، چاہے وہ سیاسی رہنما ہے، چاہے وہ مذہبی رہنما ہے، چاہے وہ یہاں کے دھرنے کے لواحقین کا جو خاندان ہے، میں نے جہاں تک سنا ہے اور جہاں تک مجھے اندازہ ہے وہ اس بات پہ بالکل متفق ہے. ایک بات پہ بالکل متفق ہے. وہ متفق والی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، ایک بات. اور جو انہوں نے ایک سیریس قسم کے سوالات اٹھائے، جو سیریس سوالات اٹھائے، اس کے جوابات کے لیے سارے لوگ متفق ہیں، سارے لوگ اس کے لیے متفق ہیں. دیکھیں، پھر یہ اتنا ایک بڑا دھرنا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ڈیلی اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں، اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اس میں قبائلی رہنما بھی ہے، سیاسی رہنما بھی ہے، مذہبی رہنما بھی ہے، لواحقین بھی ہے، اور بھی مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں، وہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں، تشریف لاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب ایک بڑے پیمانے پہ اس طرح کا مجمع ہو، وہاں پہ چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہو جاتی ہے.
سب سے پہلے یہ سلسلہ جو سٹارٹ ہوا تھا بلوچستان میں، انفارچونیٹلی بدقسمتی سے سب سے پہلے یہ سلسلہ وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا کہ یہاں پہ پنجابیوں کو مارنا سٹارٹ کر دیا گیا تھا. یہاں پہ پنجابی ٹیچرز کو مارنا سٹارٹ کر دیا تھا، یہاں پہ پنجابی ملازمین کو مارنا سٹارٹ کر دیا گیا تھا، یہاں پہ پنجابی خاندانوں کو مارنا سٹارٹ کر دیا گیا تھا، یہاں پہ پنجابی کاروباریوں کو مارنا سٹارٹ کر دیا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں جس طریقے سے پنجابی یہاں سے کوچ کر کے باقی صوبوں کی طرف وہ لوگ مائگریٹ کر کے چلے گئے تو اس سے کتنی بڑی خلا پیدا ہو گئی، کیونکہ ہمارے تمام تر جو اساتذہ کرام تھے وہ پنجابی تھے، ہمارے جو کاروباری تھے وہ پنجابی تھے، ہمارے جو سکریٹریٹ میں افسران تھے وہ پنجابی تھے. ان کے جانے کے بعد بلوچستان میں ایک بہت بڑی خلا پیدا ہو گئی. اور اس خلا کے بعد یہ سلسلہ وہاں پہ بھی نہیں رکا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہزارہ جو یہاں پہ ایک برادری ہے ہمارے پاس یہاں بلوچستان میں رہتے ہیں، ہزارہ کمیونٹی، اس کو دڑا دڑ مارنا سٹارٹ کر دیا گیا. اور ان کے آپ نے دیکھا ہوگا 20 جنازے بھی ان کے ایک ساتھ اٹھے، 30 جنازے بھی ان کے ایک ساتھ اٹھے، 40 جنازے بھی ان کو ایک ساتھ اٹھے. ان کو جس طریقے سے یہاں پہ مارنا سٹارٹ کر دیا گیا، جس طریقے سے یہاں پہ ان کو مارا گیا، وہ اپنی ایک اپنی تاریخ رکھتے ہیں، اپنا ایک حیثیت رکھتے ہیں. وہاں پہ بھی ہم لوگ سمجھتے تھے کہ پنجابی مر رہے تو بلوچ اس سے کنسرن نہیں رکھتے تھے، جب ہزارہ مر رہے تھے تو پنجابی اس سے کنسرن نہیں رکھ رہے تھے، جب یہ دونوں مر رہے تھے تو پٹھان اس سے کنسرن نہیں رکھ رہے تھے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک تیسرا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا، اور وہ تیسرا سلسلہ جو تھا وہ بلوچوں کو مارنے کا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا. اور جس طریقے سے جس بے دردی سے بلوچوں کو مارنا سٹارٹ کر دیا گیا، یا ٹیررسٹ نے مارا، یا بیلے نے مارا، یا ٹی پی نے مارا، یا باقی جس نے بھی مارا، لیکن ہر گھر سے جنازے اٹھنے سٹارٹ ہو گئے. اور بتاشا لوگوں کو یہاں پہ مار دیا گیا، بتاشا لوگوں کو یہاں پہ قتل کر دیا گیا، بتاشا لوگوں کو یہاں پہ دھمکیاں دی گئی، یہاں تک کہ ان کی نسل کشی کی جا رہی تھی. اور بلوچوں پہ بھی جب یہ سلسلہ نہیں تم سکا، نہیں رک سکا، اس کے بعد یہ پشتونوں کی باری آ گئی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2-3 مہینوں سے یہاں پہ بلوچستان کے پشتونوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جس طریقے سے ان کو مارا جا رہا ہے، جس طریقے سے ان کو اٹھایا جا رہا ہے، جس طریقے سے ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اگر یہ سلسلہ یہاں پہ نہیں تم سکا، یہاں پہ نہیں رک سکا، اور ہمارے جتنے بھی بلوچستان کے باسی ہے، چاہے وہ بلوچ ہے، پشتون ہے، ہزارہ ہے، سیٹلر ہے، یا جو بھی ہے، اگر انہوں نے یہاں پہ اتفاق احتیاط کا مظاہرہ نہیں کیا، اور انہوں نے اس دہشت گردی کے خلاف جو جنگ چل رہی ہے اس میں اپنے ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ مثبتی سے نہیں تھاما، ایک دوسرے کا ہاتھ مثبتی سے نہیں پکڑا، تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ سلسلہ رک جائے گا. یہ سلسلہ مزید بڑھے گا، اور گھر تک جائے گا، اور گلی تک جائے گا، اور کوچے تک جائے گا، اور خاندان تک جائے گا. اور میرے خیال سے ہم نے جو اتنے جنازے اٹھائے، یا ہم نے جو اتنے تکلیف اٹھائے، یا جو ہمیں اتنے مصائب کے سامنے کرنا پڑا، چاہے وہ پنجابیوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ ہزاروں کی صورت میں ہو، چاہے وہ بلوچوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ ابھی پشتونوں کی صورت میں ہو، ہمیں اتفاق کا، احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اور اس اتفاق سے اور اس احتیاط سے ہی ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. جب تک ہم اپنے صفوں میں اتفاق اور احتیاط کو برقرار نہیں رکھیں گے، میرا نہیں خیال کہ اس صوبے کا کوئی بھی بندہ ان دہشت گردوں سے بچ سکتا ہے. تو ان دہشت گردوں سے مقابلہ کرنے کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے صفوں میں اتفاق اور احتیاط پیدا کریں. بہت بہت شکریہ اکرم تنی صاحب کہ آپ آئے اور آپ نے اس حوالے سے بات کی. اور اللہ کرے کہ یہ سلسلہ یہیں پہ تھم جائے، امن و امان ہو، اور جو لاشیں پڑی ہوئی ہیں ان کی لواحقین سے درخواست ہے کہ ایسی صورت گورنمنٹ کے ساتھ باقاعدہ بنایا جائے، یا ایسی کمیٹی بنائی جائے، اور حکومت سے بھی درخواست ہے کہ کمیٹی بنائی جائے تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو. اور کیونکہ ڈرنے سے لوگ پریشان ہیں، کاروبار ڈسٹرب ہے، ٹرانسپورٹ رکا ہوا ہے. جب پہیہ نہیں چلے گی تو کچھ بھی نہیں ہوا. بالکل. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور اس موضوع پہ آپ نے بات کی. انشاءاللہ کسی پروگرام میں پھر مزید اس پہ بات کریں گے. ناظرین، آپ نے اکرم ترین صاحب کی باتیں سنی. انہوں نے اپنا تجزیہ پیش کیا، اور انہوں نے یہی کہا کہ جب تک کہ وہ کمیٹی نہیں بنے گی، جب ہم میں اتفاق اور اتحاد نہیں ہوگا، دہشت گردوں کے خلاف ہم اکٹھے نہیں ہوں گے، یہ دہشت گردی اسی طرح بڑھتی جائے گی اور ہر بندہ اس سے متاثر ہوگا. اپنے میزبان قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.